اور میرے سامنے لاہور کی قیادت اور کریم اس سوسائٹی کا اور سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے شہر سے تعلق رکھنے والے، میں کہتا ہوں کہ ہیرے موتی اور لعل موجود ہے۔ آپ لوگ میرے لیے بہت قیمتی اس لیے ہیں کہ لاہور پاکستان کا دل ہے، اور اگر دل ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے، اور اگر دل بیمار ہو، سستی اور کاہلی کا شکار ہو، خوابیدہ ہو، تو پھر سارا جسم ویسے ہی لاغر نظر آتا ہے۔ ضیاء الدین صاحب ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آپ لوگوں کی بہت بڑی اہمیت ہے ہماری تحریک میں، جماعت اسلامی میں بھی اور پاکستان میں بھی۔ میں نے قرآن کریم کی سورہ النحل کے ایک حصے کو تلاوت کیا۔ اس میں اللہ رب کریم ایک بستی کا مثال پیش کرتا ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، اللہ تعالیٰ ایک بستی کا مثال پیش کرتا ہے جہاں امن تھا اور خوشحالی تھی۔ يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، چاروں طرف اس بستی کی طرف رزق کے دروازے کھلے تھے، لیکن اس گاؤں کے لوگوں نے اللہ کے نعمتوں کو ٹکرایا، بغاوت کی۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، تو اللہ تعالیٰ نے اس بستی کے لوگوں کو بھوک کا لباس پہنایا اور خوف کا لباس پہنایا، ان کے اپنے عمل کی وجہ سے۔ اس آیات کا انتخاب میں نے انجینئر صاحب اس لیے کیا کہ صبح جب میں روانہ ہوا تو پہلا اور دوسرا ٹیلی فون دن کا بہت اہم ہوتا ہے، یا اگر خوشی کا ہو تو سارا دن انسان خوش رہتا ہے۔ تو پہلا ٹیلی فون بھی یہی تھا کہ باجوڑ میں حالات بہت خراب تھے، دوسرا ٹیلی فون یہی ہے کہ جوب میں 35 لوگ مارے گئے، تیسرا ٹیلی فون یہی آیا کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ بلوچستان، جو کہ رقبے کے لحاظ سے 44% ہے، اس میں 14 اگست کے حوالے سے اس کے احترام میں کئی دنوں سے نیٹ بند کیا ہے، اس لیے کہ کسی بھی اسکول میں پاکستان کا ترانہ، 14 اگست کا پروگرام کرنا، جشن منانا، یہ ناممکن ہے۔ تو یہ آیات جب میرے ذہن میں آئی تو یوں لگ رہا تھا کہ جس طرح آج ہی نازل ہوئی ہو، کہ اللہ رب کریم ویسے تو مکے کا مثال پیش کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مکہ میں قریش جو تھے یہ عرب کے سردار قوم تھی، ان کے قافلے جہاں نکلتے تھے لوگ احترام کرتے تھے، مہمان نوازیاں کرتے تھے، ان کے تجارتی قافلے محفوظ رہتے تھے، اور عرب کے لوگ قریش کے ساتھ دوستی بنانا اپنے لیے اعزاز سمجھتے تھے، امن میں رہتے تھے، اور ساری دنیا کے لوگ خاص کر عرب کے لوگ ان کو شکرانے دیتے تھے، خوش رہتے تھے۔ لیکن ایک وقت آیا کہ ان پر ایسا خوف مسلط ہوا کہ پھر اپنے تجارتی قافلے کے ساتھ 100 اور 200 اور 500 اور 800 سیکیورٹی کے لیے لوگ روانہ کرتے تھے۔ 7 سال قحط کی وجہ سے وہاں جانور بھی ہلاک ہو گئے اور لوگ بھی بھوکے رہ گئے۔ اللہ رب کریم نے مثال پیش کی مکہ کی، لیکن یوں لگتا ہے کہ جس طرح بالکل ہماری بھی یہی کہانی ہے کہ پاکستان بھی ایک امن والا ملک تھا، خوشحالی والا ملک تھا۔ نئے ممالک جو آزاد ہوتے تھے، آپ جانتے ہیں گزشتہ صدی میں
تقریباً 100 نئے لوگ، نئے ممالک آزاد ہو گئے ہیں. یہ مصر، یہ شام، یہ لیبیا، یہ یمن، یہ تمام. لیکن 47 کے بعد جو ممالک آزاد ہو گئی وہ پاکستان آ کر ہمارے 5 سالہ منصوبے، ہمارے ویژن کو لے کر اپنے ملک میں اپناتے تھے. لیکن آج ساری دنیا میں پاکستان ایک تماشا بن گیا ہے. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح آزادی دی جس طرح بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے آزادی دی. فرعون ان کے بچوں کو ذبح کرتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑتا تھا. انہوں نے پوری قوم کو غلام بنایا تھا. اسی طرح ہم بھی غلام تھے، انگریزوں کے غلام تھے. ہمارے ساتھ ایک میجارٹی والی قوم ہندو تھی، سیاست وہ سیاست پر چائے ہوئے تھے. لیکن اللہ نے ہمیں آزادی دی. آج ہم 25 کروڑ ہے. اللہ نے 60 سالوں میں 1960 سالوں میں ہم ایٹمی پاور بن گئے. 5 دریاؤں سے نوازا. اس معدنیات سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے کہ جو اس وقت دنیا میں ترقی کے لیے ناگزیر ہے. گزشتہ دنوں آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جب آرمی چیف امریکہ جا رہے تھے تو بار بار ٹرمپ کی طرف سے پاکستان کے معدنیات کا ذکر ہو رہا تھا. ہمیں تو پتہ نہیں ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ دنیا جانتی ہے کہ پاکستان میں وہ اللہ تعالیٰ کی پوشیدہ خزانے موجود ہے. تمہارے پاؤں تلے سونا اور چاندی موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے تیل کے، گیس کے، ہر طرح کے ذخائر سے ہمیں نوازا ہے. بارڈر کی اس طرف بھی اور بارڈر کی اس طرف افغانستان میں بھی. گزشتہ دنوں تقی ملا امیر محمد جو افغانستان کا وزیر خارجہ ہے آئے تھے، متقی صاحب. اس سے میں نے پوچھا کہ امریکہ تو سب کچھ لے گئے. انہوں نے کہا کہ سراج بھائی پہاڑ کچھ ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن زمین میں ایسے ایسے پہاڑیں موجود ہیں کہ اگر امریکہ سمیت ساری دنیا بھی ان پہاڑوں کو لینے لگ جائے یہ ختم نہیں ہو سکتی. اللہ کے خزانے ہیں. اتنا ضرور ہوا کہ امریکن آئے، انہوں نے ان کو کودا، کام کیا، پتہ چلایا، اب ہمارے ہاتھ لگے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس وقت تک کم از کم افغانستان کے اکانومی، ان کا افغانی ہم سے 4 گنا زیادہ بہتر ہے. کسی ملک کا ان پر کوئی 1 روپیہ کا قرض نہیں ہے. اس لیے تو سینہ تان کر چلتے ہیں، کسی کا پرواہ نہیں کرتے. میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایٹمی پاور سمیت ہر چیز سے ہمیں نوازا ہے. لیکن اس سب کچھ کے باوجود چونکہ 77 سال بحیثیت قوم، بحیثیت ریاست، بحیثیت حکومت ہم نے اللہ کی دین کے ساتھ غداری کی. ہم نے خون شہداء کے ساتھ بے وفائی کی. ہم نے اس نعرے کے ساتھ بے وفائی کی جس کا مطلب لا الہ الا اللہ تھا. اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں بھی بھوک کا لباس پہنایا اور خوف کا لباس پہنایا. آج بھی میں آ رہا تھا تو سب سے زیادہ مومنٹ اسلام آباد سے لے کر لاہور تک بڑے بڑے فوجی گاڑیوں کی تھی. کہاں جا رہے ہیں، کہاں آ رہے ہیں اللہ جانتا ہے، لیکن ایک خوف ہے، دھماکے ہیں. ہم ڈرون سنتے تھے. رات بھنوں کے دوستوں نے بتایا کہ اب تو مخالفین کے ساتھ بھی ڈرون ہیں، وہ بھی استعمال کرتے ہیں. خودکش دھماکے ہیں. کوئی عالم محفوظ نہیں، حجرہ محفوظ نہیں، مسجد محفوظ نہیں. بہت بڑے عالم دین مولانا سمیع الحق شہید کیے گئے. ان کا بیٹا مولانا حامد الحق شہید کیے گئے. مولانا مفتی محمد منیر شہید کیے گئے. خیبر پختونخوا کے بہت بڑے عالم دین سپر ایمان صاحب جانتے ہیں، مولانا حسن جان صاحب شہید کیے گئے. مفتی شاہ مزئی شہید کیے گئے. قاضی حسین احمد صاحب پر مومن ایجنسی میں خودکش حملہ ہوا. مولانا فضل الرحمان صاحب پر
خودکش حملے ہوئے. اگر ہمارے اندر کچھ حس ہے تو یہ کوئی معمولی انڈیکیٹر نہیں ہے. یہ خوف، یہ بدامنی، یہ غیر یقینی صورتحال، یہ اس لیے ہے پاکستان کی قوم نے 77 سالوں میں اللہ کے نعمتوں کو بھی ٹکرایا، اور اللہ کی سب سے بڑی نعمت وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ کا دین ہے. یہ اس کا خمیازہ ہے جو ہم بھگت رہے ہیں. ایک غلامی کی زنجیریں ہمارے ہاتھوں میں ڈالے گئے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں کہ پیارے بھائیوں، راستہ کیا ہے؟ نجات کا راستہ کیا ہے؟ سینہ کوبی تو علاج نہیں ہے، رونا دھونا تو علاج نہیں ہے، شکایت کرنا تو علاج نہیں ہے. پہلا کام جو فرد اور قوم اور ریاست اور عوام کے لیے ضروری ہے، جو جماعت اسلامی کا پیغام ہے، وہ رجوع الی اللہ ہے. جو اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، جو خیر اور شر کا مالک ہے ان کی طرف رجوع ہے. اس کو ہم توبہ کہتے ہیں، اس کو ہم استغفار کہتے ہیں. میں انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی توبہ پہ بات کروں کہ سب سے اللہ کی طرف سے جو رحمت اور برکت اور انعام ہے ایک بندے کے لیے، وہ توبے کا دروازہ ہے جو کھلا ہے ہر آدمی کے لیے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میرا کوئی کام نہیں ہوتا ہے میں استغفار کرتا ہوں، 1000 بار استغفار کرتا ہوں. آپ بھی اس کو آزمائیں. استغفار وہ چابی ہے جس سے اللہ کی رحمت کے دروازے کھولتے ہیں. امام حسن کے پاس ایک آدمی آیا، شکایت کی کہ میرے بچے نہیں ہیں. اس نے کہا استغفار کرو. دوسرا آیا کہ میرے گھر میں غربت ہے، جواب دے استغفار کرو. تیسرا آیا میرے گھر میں کنواں خشک ہو گیا ہے، فرمایا استغفار کرو. ایک مرید نے پوچھا کہ 3 مختلف بیمار آئے تھے، آپ نے ایک ہی دوائی ہاتھ میں تما دی. اس نے جواب دیا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. آپ توبہ کرے، استغفار کرے، رجوع الی اللہ کرے، رحمت کی بارشیں بھی ہوگی اور معافی بھی ہوگی. تمہارے مین پاور میں اضافہ ہوگا، افرادی قوت میں اضافہ ہوگا، اور تمہاری ایریگیشن بہتر ہوگا، بر وقت بارش بھی ہوگی. اور کیا چاہیے؟ پاکستان کے تو یہی مسائل ہے. ایک آدمی آیا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میرے بیٹے نہیں ہیں. نبی مہربان نے فرمایا استغفار کرو. اللہ نے، صحابی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ نے ان کو 8 بیٹے عطا کی. ہمارا راستہ بھی یہی ہے کہ ہم خود بھی ذاتی طور پر، انفرادی طور پر اپنے گھر میں اس کو استعمال کریں، اس فارمولے کو. اگر آپ کا دل پریشان ہو استغفار کرے. اگر آپ اچھی نیند سے محروم ہو استغفار کرے. اگر آپ کو کوئی پسند کا کام نہیں ملتا ہے استغفار کرے. سچی بات یہ ہے کہ استغفار ایک ایسا گر ہے جو انسان کو اس پر سے اٹھا کر عرش تک پہنچا سکتا ہے. وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. میرے بہت ہی محترم بھائیوں، میں اس لیے آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ موجودہ جو نظام ہے جماعت اسلامی کی لڑائی، یہ کسی فرد کے ساتھ نہیں ہے. لوگ سمجھتے تھے کہ ہماری ساری لڑائی ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہے، وہ تو چلے گئے، آپ لوگوں نے ان کے خلاف بڑی ایجیٹیشن کی. کوئی فرد کے خلاف نہیں ہے، ہماری لڑائی نظام کے خلاف ہے، ہماری لڑائی سسٹم کے خلاف ہے، ہماری لڑائی سامراجی اور استعماری نظام کے خلاف ہے. یہ استعماری نظام جس نے اس وقت پوری امت کو قبضے میں لیا ہے. استعمار کیا ہے؟ استعمار اس طاغوت کا نام ہے جو آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ میری طرح سوچو، جس طرح میں کہتا ہوں اسی طرح سوچو.
میری غلامی کرو. انہوں نے اس وقت دنیا کے معیشت کو کنٹرول کیا ہے ورلڈ بینک اور IMF اور ایشین بینک اور G7 اور G8 کے ذریعے. ہماری یہ ساری اکانومی اس وقت ان کے کنٹرول میں ہے. نہیں چاہتا ہے کہ کوئی ملک معاشی طور پر ترقی کرے. وہ اتنا ہی چاہتا ہے کہ بس نہ زندہ رہے اور نہ مردہ. میرے پیارے بھائیو، جتنے قرضے آپ کو ملتے ہیں یہ سیاسی مقاصد کے لیے ہے. یہ معاشی مقاصد کے لیے نہیں، یہ سیاسی مقاصد کے لیے ہے. میں گواہ ہوں، میں گواہی دیتا ہوں. خیبر پختونخوا میں فائنانس منسٹر تھا، یہاں ملک کا کنٹری ڈائریکٹر تھا ورلڈ بینک کا جان وال. اس نے ہمیں 6 ارب روپیہ دیے تھے خیبر پختونخوا کی حکومت کو. 9 مہینے گزر گئے، اس نے پیسہ نہیں دیا. میں نے ان سے رابطہ کیا، پشاور آئے تھے کہ ہمارے پروجیکٹ نہ مکمل ہو رہے ہیں، آپ نے پیسہ اب تک نہیں بھیجا. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے لوگوں نے پشاور شہر کے بازار میں ایک بل بورڈ توڑا ہے جس پر عورت کی تصویری تھی. میں نے کہا اللہ کا بیڑا غرق کر لے جان وال، ہمارے بورڈ کی تصویر عورت کی تصویر سے آپ کا کیا واسطہ؟ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرض میں دے دوں اور کلچر آپ کا ہو اور نصاب آپ کا ہو. جب میرا قرض آپ لیں گے، میرا کلچر اپنائیں گے، میرا نصاب تعلیم لیں گے، میرا خارجہ اور داخلہ پالیسی لیں گے. مجھے کہا کہ سراج یہ ہمارے قرضے ایسے نہیں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں. ہمارے ہاں تو ایک شوہر اپنی بیوی کو قرضہ نہیں دیتا ہے علاج کے لیے، ایک باپ اپنے بالغ بیٹے کو قرضہ نہیں دیتا ہے تعلیم کے لیے. 2 ٹکے بھی دیتے ہیں تو سود پر دیتے ہیں. ہم آپ کو اتنا بڑا پیسہ دیتے ہیں تو آپ کا یہ خیال ہے کہ بس نظام آپ کا چلے، شریعت آپ کا ہو اور پیسہ ہمارا ہو. یہ کیسے ممکن ہے؟ میری سمجھ میں بات آ گئی کہ بیڑیاں ہیں، یہ زنجیریں ہیں جو ہمارے ہاتھوں میں ورلڈ بینک اور IMF والے ڈالتے ہیں. انہوں نے ہماری سیاست کو کنٹرول کیا ہے. یہ عالمی استعمار جو ہے، یہ ضرور تھا کہ پہلے وہاں اپنی افواج داخل کر کے حکومت کرتے تھے، لیکن جنگ عظیم کے بعد انہوں نے اپنی فوجوں کو سمیٹ لیا. جنگ عظیم دوم کے بعد انہوں نے یہی طریقہ اپنایا کہ اپنی فوج کو ضائع کرنے کی بجائے، لڑانے کی بجائے وہاں اپنی مقامی ایجنٹوں کے ذریعے حکومت کرو. اس لیے آپ جانتے ہیں کہ 1948 سے لے کر آج تک وہ آپ کے فوجی جرنیل ہو یا آپ کے وزرائے اعظم ہو، برائے نام یہ حکومت کہتی ہے کہ ہمیں عوام نے منتخب کیا ہے. سچی بات یہ ہے کہ آج کا وزیر اعظم ہو یا 10 سال بعد جو وزیر اعظم بننا ہے، اس کے لیے وہ پلاننگ کرتے ہیں کہ پاکستان جیسا ملک، پاکستان جیسا اہم ملک، اس کا آئندہ وزیر اعظم کون ہوگا، آئندہ صدر کون ہوگا. یہ ساری قیادت وہی طے کرتی ہے. آپ کے تمام اسلامی ممالک میں جتنی لیڈرشپ اس وقت موجود ہے، یہ وہی غلام ملک ہے. اب دیکھیں کل اسرائیل کے پارلیمنٹ نے اور کیبنٹ نے، ان کے کیبنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے مکمل طور پر غزہ کو قابو کرنا ہے. مجھے افسوس ہے کہ سب سے پہلے آسٹریلیا نے ان کی مخالفت کی، پھر جرمنی نے ان کی مخالفت کی، اس کے بعد کچھ اسلامی ممالک نے پسپسا سا بیان دے دیا. لیکن ان حالات میں آپ کے غلام ابن غلام حکمران مصر کے صدر نے $35 بلین کا معاہدہ، گیس کا معاہدہ اسرائیل کے ساتھ کیا. کیسے آزاد ملک ہے یہ؟ اپنے فیصلوں میں کبھی آزاد نہیں ہوتے ہیں. تو سیاست استعمار کے قبضے میں ہے، میڈیا استعمار کے قبضے میں ہے. آج اپنا فیس بک نکال کر اس پر برہان وانی لکھے، اس پر غزہ کے شیخ یاسین کا نام لکھے، فوری طور پر بلاک ہو جاتے ہیں. یہ کس کا ہے؟ بل تو آپ ادا کرتے ہیں، لیکن آپ کے فیس بک کے ساری پالیسی یہودیوں کی ہے. میڈیا ان کے قبضے میں ہے، تعلیمی نظام ان کے قبضے میں ہے. اب تو ذاتی ہماری زندگی بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے انہوں نے ہماری ذاتی زندگی کو اپنی مٹھی میں لیا ہے.
میرے پیارے بھائیوں، میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ مایوسی کی ضرورت نہیں ہے. میری باتیں سن کر آپ یوں نہ سمجھے کہ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اس لیے کہ جب ہم تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو ایک ماں نے اپنے بیٹے کو صندوق میں ڈال کر نہر میں ڈالا تاکہ فرعون اس کو ذبح نہ کرے، لیکن وہی بچہ موسیٰ بن کر اس نظام کو چیلنج کرتا ہے. نمرود کی آگ میں اللہ تعالیٰ اپنی ابراہیم کو بچاتا بھی ہے. اللہ رب کریم کن فیکون بادشاہ ہے. اس کا کل بھی یہ وعدہ تھا، آج بھی یہ وعدہ ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. آپ کامیاب ہوں گے اگر آپ مومن بن جائے. آج غزہ ہمارے سامنے ہے، لیکن یہی علاقہ تھا جس میں جالوت ایک بادشاہ تھا، طالوت اس کے مقابلے میں کھڑے تھے، اور بے بس تھی اس لیے کہ طالوت کے ساتھ صرف 313 لوگ تھے. ان کے اکثریت نہر کا پانی پی کر وہاں رہ گئی. ایک چھوٹا بچہ 13 سالہ بچہ آتا ہے، اس نے طالوت سے اجازت مانگی کہ میں جالوت کا مقابلہ کر سکتا ہوں. وہ مسکرائیں اور اجازت دی. وہ چرواہا تھا، وہ غلیل چلانا جانتا تھا. جالوت پاؤں سے لے کر سر تک لوہے میں، زرہ میں بالکل اپنے آپ کو محفوظ کیا ہوا تھا، لیکن وہ غلیل چلانا جانتا تھا. اس نے ان کو آنکھوں پر ہٹ کیا اور ان کے غلیل کا جو پتھر تھا ان کے آنکھ سے آگے جا کر ان کے دماغ میں اور وہ دام سے گر گئے اور جالوت مر گیا. اور لوگوں نے کہا کہ داؤد نے جالوت کو قتل کیا. یہ اللہ تعالیٰ اس لیے یہ بیان کرتا ہے کہ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. یہ جب آپ وار کرتے ہیں آپ نہیں کرتے، یہ میں کرتا ہوں. اللہ آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ. اللہ چاہے تو چھوٹے گروہ بھی بڑے گروپوں پر غالب آ سکتے ہیں باذن اللہ. اللہ کے حکم سے ہمیں ان وعدوں پر یقین اور اعتماد کے ساتھ کام کرنا ہے. تو آغاز کہاں سے کرنا ہے؟ آغاز اپنی ذات سراج الحق سے کرنا ہے. آغاز انجینئر صاحب نے اپنی ذات سے کرنا ہے، انصاری صاحب نے اپنی ذات سے کرنا ہے، حافظ صاحب نے اپنی ذات سے کرنا ہے، قیوم صاحب نے اپنی ذات سے کرنا ہے. سچی بات یہ ہے کہ اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ وسائل زیادہ آ جائے تو آپ کو پتہ دے گا. اللہ یہی چاہتا ہے کہ وہ اپنے مطلوب معیار تک پہنچے. اللہ تعالیٰ پتہ سے نوازتا ہے، انسانی تاریخ اس کی گواہی دیتا ہے. اور آج میں جب دنیا پر نظر ڈالتا ہوں تو آنے والا کل یہ عالمی اسلام کا ہے، یہ اسلام کا ہے. 3 بڑے واقعات میں ذکر کرتا ہوں. ایک آپ کے پڑوس میں افغانستان، سپر پاورز کا قبرستان. 1918 میں وہاں انگریزوں نے حملہ کیا. ایک سرجن بچ گیا تھا، خوست کے راستے سے واپس آیا. تو جب لوگوں نے اس کا استقبال کیا، لوگوں نے پوچھا باقی آرمی کہاں گئی؟ انہوں نے مشہور جواب دیا کہ آئی ایم آرمی، بس میں ہی فوج ہوں. افغانوں نے اس لیے زندہ چھوڑا تھا کہ جا کر اپنے لوگوں کو بتائیں. پھر یہاں روس کو ہم نے سب نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح چیکوسلواکیہ، پولینڈ اور ہنگری انہوں نے چند دنوں میں قبضہ کیا، لیکن افغانستان ان کے لیے قبرستان بن گیا. پھر نیٹو کو ہم نے دیکھا کہ کس طرح 46 ممالک نے جدید ہتھیاروں سے، بہترین کمانڈوز کے ساتھ، بڑے بڑے طیاروں کے ساتھ 20 سال یہاں اپنی قسمت آزمائی کی، لیکن ناکام، نامراد، خسارے اور ناکامی کے ساتھ واپس سے گئے. آپ مجھے بتائیں کہ جو سپر طاقت کو شکست دے سکتا ہے تو وہ شکست کھانے والا سپر طاقت ہوتا ہے یا شکست دینے والا سپر طاقت ہوتا ہے؟ دینے والا سپر طاقت ہے. یہ ایک معجزہ ہے اللہ کی طرف سے. پھر ہم نے ایران کو دیکھا کہ ایران کی اسی قوم نے
کہ جہاں شہنشاہیت تھی وہاں قم کے مدرسے سے ایک مولوی صاحب نے اس نظام کو چیلنج کیا، اس کو ملک سے باہر ملک بدر کیا، 15 سال وہ باہر رہے اور بالآخر میں فرانس سے طیارے میں بیٹھ کر ایک پاتے کی حیثیت سے وہاں گئے۔ شہنشاہ ایران نے اور ان کے وزیر اعظم شاپور بختیار نے ایران چھوڑا اور حکمران بن گئے۔ 1980 سے لے کر آج 2025 ہے، اسی پارٹی اسی علماء کے گروہ کی حکومت ہے۔ حال یہ ہے کہ مسلسل جنگوں میں رہے، امریکہ نے عراق کے ذریعے اس پر جنگ مسلط کیا، 10 لاکھ لوگ ان کے شہید کیے گئے، ان کی فوج منتصر ہو گئی تھی۔ اسکول اور کالج کے طلبہ نے چند ہفتے ٹریننگ لے کر اپنے ملک کا دفاع کیا، لیکن اس سے بھی بڑا معجزہ جب اسرائیل نے رات کے اندھیروں میں اس پر حملہ کیا، اور اسرائیل اور یہودیوں نے خود ایران کے اندر ایسے تہخانوں میں ڈرون تیار کیے تھے کہ جب حملے کا فیصلہ کیا تو ایران کے بہت سارے شہروں کے مختلف مقامات سے ڈرون اڑنے لگے اور حملے ہونے لگے۔ دنیا یہی کہتی تھی کہ اگر اس جنگ میں اسرائیل نے امریکہ کو انوالو نہیں کیا تو اسرائیل کی جیت ہے، اگر انہوں نے امریکہ کو انوالو کیا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اسرائیل نے شکست کھائی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 5 دن نتنیاہو ایک بنکر میں رہنے کے بعد چھٹے دن امریکہ پہنچتا ہے اور ٹرمپ کے قدموں میں سجدریز ہو کر ان سے اپیل کرتا ہے کہ ہمیں بچائیں، تب جا کر انہوں نے حملہ کیا۔ کون جیت گیا؟ اسرائیل جیت گیا یا ایران جیت گیا؟ تیسری بات جو آپ کے آنکھوں کے سامنے ہے وہ پاکستان اور ہندوستان کی یہ لڑائی ہے کہ کس طرح اچانک انہوں نے حملہ کیا۔ ان کے ڈرون تو چکلالا تک پہنچے تھے، چاروں طرف انہوں نے حملہ کیا، دنیا کی جدید ترین ویپنز اور طیاروں کا اور میزائلوں کا استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو فتح سے نوازا کہ نہیں نوازا؟ اور کیا چاہتے ہیں آپ؟ یہ چاہتے ہیں کہ جبریل امین آ جائے دوبارہ تمہارے پاس؟ اب تو وحی کے راستے بند ہیں۔ یہ اس بات کی ثبوت ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، آپ ہی کامیاب ہوں گے اگر آپ سچے بن جائے، اگر آپ توبہ کرے، اگر آپ رجوع اللہ کرے۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آنے والا دن وہ آپ کا ہے۔ یہ جو ہمارے مظلومیت کے دن ہے یہ ختم ہونے کو ہے۔ نظریاتی طور پر سید مودودی کے قلم نے ساری دنیا کو پتہ کیا ہے، حسن البنا نے ساری دنیا کو پتہ کیا ہے۔ گزشتہ دنوں برطانیہ کے پارلیمنٹ میں ان کے منسٹر نے 3 گھنٹے خطاب کیا۔ وہ 3 گھنٹے کے خطاب میں اس نے یہی کہا کہ عالمی سطح پر ہمیں سید مودودی وہ کلپ سنے اور حسن البنا مصر کے ان کے تعلیمات کا مقابلہ کرنا ہے۔ دونوں اس دنیا سے رحلت کر گئے۔ حسن البنا تو وہ ہے کہ جن کے کارکنان نے یہودیوں سے لڑائی لڑی، فلسطین کے حمایت میں گئے تھے، اور جب دنیا نے دیکھا کہ یہ ایک سیاسی جماعت ہے لیکن ان کا کارکن کس طرح کمیٹڈ ہے، تو جنگ سے فارغ ہونے کے بعد جب مصر واپس آ گئے تو ان کو شاباش دینے کی بجائے مصر کی حکومت نے ان کے لیے جیلوں کے دروازے کھولے۔ اب بھول گئے ہیں؟ یاد ہے حسن البنا شہید کو منسٹر نے بلایا تھا اپنے دفتر، اور منسٹر وہاں نہیں پہنچے، لیکن حسن البنا جب ٹیکسی میں بیٹھ کر اس دفتر کے قریب پہنچی تو اس کو دفتر کے سامنے شہید کیا گیا، کرفیو نافذ کیا گیا۔ رات کے اندھیروں میں ان کی میت کو اٹھا کر فوجیوں نے ان کے گلی میں رکھی۔ ان کے بوڑھے باپ نے درخواست کی کہ اتنا تو کرے، ہمارے گھر میں خواتین ہیں، کہ اس میت اس لاش کو اٹھا کر اندر تو کر لینا، لیکن کرفیو کی وجہ سے کوئی آدمی جنازے میں شرکت نہیں کر سکا۔ چند مرد تھے جو ان کو اٹھا کر قبرستان تک پہنچائے ان کی لاش کو، اور چند خواتین تھی جو وہاں ان کے ساتھ موجود تھی۔ آج وہی حسن البنا دنیا کے ہر لائبریری میں موجود،
دنیا کے ہر مجلس میں موجود، سید مودودی موجود۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، یہ حق ہے، یہ پانسیوں سے ختم نہیں ہوتا، یہ جیلوں سے آپ نہیں دبا سکتے، جتنا آپ اس کو دبائیں گے یہ اتنا ہی ابھرے گا۔ لیکن آغاز کہاں سے کرے؟ آئیے آغاز اپنی ذات سے کرے۔ دنیا پر حکمرانی کرنا آسان ہے، لیکن اپنی ذات پر حکمرانی کرنا مشکل ہے۔ دنیا میں بڑا مرتبہ اللہ نے ان لوگوں کو دی ہے جنہوں نے سب سے پہلے اپنی ذات کو کنٹرول کیا ہے۔ نبی مہربان نے فرمایا، الکیس من دان نفسہ عامل لما بعد الموت۔ ہوشیار وہی آدمی ہے جس نے اپنی زندگی کا مقصد سمجھا اور قیامت کے لیے تیاری کی۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ۔ اور بدبخت اور بیوقوف وہی ہے جو اپنی نفس کے خواہشات کی تابعداری کرتا ہے اور تمنا رکھتا ہے کہ بس میں ہی کامیاب ہوں گا۔ آپ خود اپنی ذات سے مشورہ کریں کہ ہم کس کی تابعداری کرتے ہیں۔ اس لیے چونکہ آپ سب جماعت اسلامی کے ارکان ہیں، ساری دنیا کے لوگوں کے آپ سے بڑی توقعات ہے۔ میں بنگلہ دیش گیا تھا، برما کے بارڈر پر، وہاں راکان کے مجاہدین تھے، اندھیرا تھا، ایک لالٹین کی روشنی میں انہوں نے وہاں اپنے کارکنوں کی تربیت کے مراکز ہمیں دکھائیں، لیکن یہی بتا رہے تھے کہ جب ہم گھر سے نکل رہے تھے اس امید کے ساتھ کہ پاکستان میں ایک جماعت ہے، جماعت اسلامی، وہ ہماری پشت پر کڑی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ کو تصویر تو یاد ہے نا کہ سری نگر میں انڈین آرمی نے ایک بزرگ کو ہٹ کیا، ایک کشمیری کو، اور ان کا 3 سالہ چھوٹا بیٹا ان کے سینے پر بیٹھا تھا، اور بار بار ان سے اپیل کر رہے تھے کہ ابو لیٹ ہو رہے ہیں، اٹھو گھر جانا ہے۔ ان کو معلوم نہیں تھا کہ ان کا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ وہ چھوٹا بیٹا بھی آپ کی طرف دیکھ رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، فلسطینی آپ کی طرف دیکھ رہا ہے۔ پاکستان کی طرف بہترین سچویشن اس دنیا میں کہیں بھی میسر نہیں ہے۔ اس لیے آپ سے یہی کہنا ہے کہ بہت ہو گیا۔ اب پاکستان کو عدل اور انصاف کی ضرورت ہے، اب پاکستان کو ایک اسلامی انقلاب کی ضرورت ہے، اب پاکستان میں اسلامی نظام کی ضرورت ہے۔ ہر تجربہ ہم نے دیکھا، 35 سال جرنیلوں کو بھی آپ نے دیکھا، اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جرنیلوں کے گملوں میں جو سیاستدان اٹھے تھے، بیٹھے تھے، بنے تھے، ان کو بھی ہم نے دیکھا۔ سب نے پاکستان کی جغرافیہ کے ساتھ، پاکستان کے نظریے کے ساتھ غداری کی۔ یہ لوٹوں کی سیاست، یہ بوٹوں کی سیاست، یہ نوٹوں کی سیاست، یہ لوٹوں کی سیاست، اس نے پاکستان کو تباہ کیا۔ یہ المیہ ہے، ہمارا ایک پارلیمنٹ بھی ہے، لیکن کتنا بڑا مذاق ہے کہ ہمارے پارلیمنٹ میں ایک غریب کی نمائندگی سرمایہ دار کرتا ہے، ایک کسان کی نمائندگی جاگیردار کرتا ہے، ایک مزدور کی نمائندگی کارخانہ دار کرتا ہے۔ ایک کارخانہ دار، ایک سرمایہ دار، ایک جاگیردار کیسے 99% عوام کی نمائندگی کر سکتا ہے؟ اس لیے دوستو، میں جماعت اسلامی کے کارکنان سے مخاطب ہوں۔ اب میں آپ سے آخر ایک پریکٹیکل بات کرتا ہوں۔ جماعت اسلامی لاہور نے آپ کو ایک منصوبہ دیا، میں نے پڑھا ہے۔ اس منصوبے، اس خاکے میں رنگ بھرنا ہے، لیکن میں جانتا ہوں آپ کے ساتھ ٹائم کم ہے۔ آپ کو رزق حلال کا مسئلہ بھی ہے، آپ کو غمی شادی کا مسئلہ بھی ہے، آپ کو اپنے بچوں کی خدمت کا بھی مسئلہ ہے۔ تو آج اگر آپ میرے ساتھ ایک معاہدہ کر لیں، میں آپ کے ساتھ کرتا ہوں کہ آئیے اپنی اس ٹائم کو، 24 گھنٹے ہیں، اب 24 گھنٹے بادشاہ کو بھی اللہ نے دیے ہے اور مزدور کو بھی دیے ہے، تو اللہ نے تو بھی انصافی نہیں کی ہے۔ اس دنیا میں کون کیوں آگے بڑھتا ہے؟ وہی آگے بڑھتا ہے جو اس ٹائم کا صحیح استعمال کرتا ہے۔ وہ پیچھے رہ جاتا ہے جو اس ٹائم کو کل کرتا ہے، اس ٹائم کا قدر نہیں کرتا ہے۔ آپ کے ساتھ 24 گھنٹے ہیں۔ آپ میں سے کوئی آدمی ایسا ہے جو ہاتھ اٹھا کر کہیں بٹ صاحب کہ میرے ساتھ 24 گھنٹے نہیں، میرے ساتھ صرف
22 घंटे हैं, अल्लाह ने सबको 24 घंटे दिए हैं। तो इस 24 घंटों में 8 घंटे आप नींद करें, आप 8 घंटे नींद करें। 8 घंटे काफी हैं या ज्यादा करना चाहते हैं? काफी, 8 घंटे काफी। अच्छा, 8 घंटे आप रिस्क माश, रिस्क के लिए, माशियत के लिए, बच्चों के खुराक के लिए काम करें। 8 घंटे से ज्यादा कहीं ड्यूटी नहीं होती, बकिया रह जाते हैं 8 घंटे। वो 8 घंटों में मैं चाहता हूं कि 4 घंटे उसमें अपनी ज़ाती मसरूफियात, आप टीवी देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, टेलीफोन करते हैं, इधर उधर जो भी आप करना चाहते हैं, ये 4 घंटे आप जमात इस्लामी को दे। तो अगर आप 24 घंटों में 4 घंटे जमात इस्लामी को दे, मैं आपको लिख कर देता हूं कि जो काम जमात इस्लामी ने आपको महले के सतह पर, यूनियन कौंसिल के सतह पर हवाला किया है, इंशाअल्लाह आपका यूनियन कौंसिल, आपका महला एक मॉडल जमात वहां पर बन सकती है। इस पर इत्तेफाक करते हैं कि नहीं करते? जज़ाकल्लाह व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।